بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تواضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأخرج الطبراني عن أبي غالب قال قلت لأبي أمامة رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يكثر الذكر ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة ولا يأنف ولا يستكبر أن يذهب مع المسكين والضعيف حتى يفرغ من حاجته وإسناده حسن۔ حضرت ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو قرآن کے مطابق ہوتی تھی۔ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور بیان مختصر کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، آپ ناک نہیں چڑھاتے تھے اور اس سے تکبر محسوس نہیں فرماتے تھے کہ مسکین اور کمزور آدمی کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت پوری کر کے ہی آئیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور لغو اور بیکار بات بالکل نہ فرماتے تھے، گدھے پر سوار ہو جاتے تھے اور اون کا کپڑا پہن لیتے تھے اور غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے، اور اگر تم غزوہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ گدھے پر سوار ہیں جس کی لگام کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی تو تم عجیب منظر دیکھتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، گدھے پر سواری کرنا، اون کا کپڑا پہننا اور غلام کی دعوت کو قبول فرما لینا۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے اب تک یہ زمین پر کبھی نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر اتر گیا تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کو بادشاہ اور نبی بناؤں یا بندہ اور رسول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو بیان کر کے آخر میں فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ فرماتے تھے کہ میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے کہ کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا اور فرمایا کہ میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، اور میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ اونچی جگہوں پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، لیکن تواضع اور عاجزی کی وجہ سے آپ کا سر کجاوے کو لگا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ کی تھوڑی تواضع کی وجہ سے کجاوے پر تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود آج فتح مکہ ہوا ہے اور مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری اتنی ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ کجاوے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی اور ان جیسی عاجزی اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔